السلام علیکم دوستو. آج بہت دن کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکراتی سلسلے اور مذاکرات کے دوران ایک دوسرے پر حملے ہوئے ہیں، اس حوالے سے بات کی جائے. گزشتہ روز ایرانی سفارت خانے میں آیت اللہ خمینی کی برسی تھی اور اس موقع پر ہم نے ایرانی سفیر کے کچھ خیالات بھی سنے اور اس سے بھی یہ تاثر ملا کہ ایران بدستور اپنے مطالبات پر، اپنی شرائط پر قائم ہے، وہ شرائط جن کی بنیاد پر وہ امریکہ کے ساتھ سیز فائر کی تجدید کے لیے یا اس میں ایکسٹینشن کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنا چاہتا ہے، لیکن صرف اپنی شرائط پہ. اب بحیثیت مجموعی بڑی کشیدگی پھیلی ہے. گزشتہ 3 دن کے دوران امریکی اور ایرانی افواج کے درمیان براہ راست جھڑپیں ایک لحاظ سے شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں. پہلے امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایرانی جزیرہ کیشم اور گورویک کے قریب ایرانی ریڈار، فضائی دفاع اور ڈرون تنصیبات پر بقول ان کے دفاعی حملے کیے. یہ کارروائی ایران کی جانب سے بین الاقوامی پانیوں میں امریکی MQ-1 ریپر ڈرون کو مار گرانے کے چند روز بعد ہوئی. اب ایران نے بھی ظاہر ہے اس کا جواب دینا تھا. جس نہج پہ اس وقت ایران پہنچا ہوا ہے وہ اس قسم کی کسی بھی کارروائی کا جواب دینے سے گریز نہیں کرتا. ایرانی انقلابی گارڈ کور IRGC نے کویت، خاص طور پر علی السالم ایئر بیس اور بحرین میں امریکی 5ویں بحری بیڑے کے ہیڈ کوارٹر پر امریکی اثاثوں کو نشانہ بنایا، متعدد بیلسٹک میزائل اور ڈرون وہاں پہ بھیجے. اب یہ تمام صورتحال کا آج ایک جائزہ لیتے ہیں 2 نقطہ نظر سے. ایک تو یہ ہے کہ اگر تو یہ تنازع مزید 2-3 ہفتے جاری رہتا ہے، کوئی مفاہمتی یادداشت پہ دستخط نہیں ہو پاتے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان، تو پھر دنیا بھر کو تیل اور گیس، اسی طرح پیٹرولیم پروڈکٹس جو پیٹروکیمیکل انڈسٹری سے تیار ہو کے آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی مہنگائی اور سپلائی چینز افریقہ اور ایشیا میں خاص طور پہ جتنی بھی اشیاء کی نقل و حمل ہے، اس کا ایک بہت بڑا بحران آنے والا ہے. یعنی دنیا بھر کو ایک خاص طور پہ افریقہ اور ایشیائی ممالک کو ایک بہت بڑے توانائی کے، سپلائز کے اور مہنگائی کے بحران کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا. اور اس میں خاص طور پہ پھر پاکستان جیسے ممالک ہے جہاں پہ پہلے ہی افراط زر بہت زیادہ ہے، لوگوں کی قوت خرید کم ہو چکی ہے 4-5 برسوں کے دوران، اور تنخواہوں میں، اجرتوں میں اتنا خاطر خواہ اضافہ، بلکہ اضافہ کئی معاملات میں، کئی کیسز میں ہوا ہی نہیں ہے. تو ایک تو اس کا پہلو اقتصادی ہے کہ کتنا بڑا بحران ہمارے سروں پر آ کھڑا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ وہ غیر قانونی جنگ تھی جو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر مسلط کی. اور اس کے بعد اب ایران نے اپنی شرائط پہ وہ ڈٹا ہوا ہے کہ ہم نے ان شرائط کے قبول کیے بغیر اپنے کسی بھی اور ایشو پہ بات نہیں کرنی ہے. دوسرا اس کا جو پہلو ہے جس کا ہم بعد میں ذکر کریں گے، وہ یہ ہے کہ نارملائزیشن آف دی پرنسپل آف دی مائٹ از رائٹ. پرنسپل تو خیر نہیں ہے، ایک پالیسی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یعنی امریکہ نے جو طرز عمل اختیار کر رکھا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے، وہ یہ ہے کہ جو ہم کہیں گے وہ درست ہے، ہم نے جو قدم اٹھانا ہے وہ جائز بھی ہے، قانونی بھی ہے، اور دوسرے ممالک اگر اپنے حقوق کا تحفظ کرنے کی کوشش کریں تو وہ غیر قانونی ہے. یعنی امریکہ اس کو غیر قانونی قرار دے سکتا ہے. تو اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک معاہدے کے لیے بڑے بے چین معلوم ہوتے ہیں. جلد از جلد ان کی جو میسیجنگ ہے وہ عام طور پہ مثبت رہتی ہے، اور غالباً ان کی کوشش یہی ہے، اس کا مقصد ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں $90 فی بیرل سے نیچے رہ جائیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب عالمی منڈی میں یہ قیمتیں $80 اور $90 سے اوپر چلی جاتی ہیں تو اس کا براہ راست اثر خود امریکہ کے اندر بھی تیل اور جو گیس کی قیمتوں پر پڑتا ہے، جس سے پھر مقامی لوگ، اور آپ کو معلوم ہے امریکہ کی معیشت چلتی ہی قرضوں پہ ہے، تو وہاں پہ پھر لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں. اسی طرح اگر تیل کی قیمتیں $85-90 فی بیرل سے زیادہ رہیں
تو اس کا مطلب ہے کہ افریقی اور ایشیائی معیشتیں بھی آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں بحران کا شکار ہو سکتی ہیں۔ آرامکو اور دوسری بڑی جو تیل کی کمپنیاں ہیں، تیل کا کاروبار کرنے والی، انہوں نے پہلے ہی سے خبردار کر دیا ہے کہ دنیا بھر میں یہ ایک بحران تیل کا، انرجی کا آنے والا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہے، زیادہ تر وہاں سے جہاز نہیں گزر پا رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب 150 سے کہ زیادہ جہاز یہاں سے گزرتے تھے، اس میں زیادہ تر تیل ہوتا تھا، لیکن آج وہاں پہ یہ تعداد سکڑ کر شاید 5-10 رہ گئی ہے۔ وہ بھی بڑی احتیاط کے ساتھ یہ جہاز وہاں سے گزارے جاتے ہیں۔ امریکہ نے ناکہ بندی کر رکھی ہے، اور خود ایران نے بھی یہاں سے اجازت کے بغیر کسی کو بھی گزرنے نہیں دیا ہے آج تک، کہ جب تک آپ ایرانی گارڈز کے ساتھ کوآرڈینیٹ نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی بھی جہاز وہاں سے نہیں گزر سکتا۔ اب یہ ایک اقتصادی پہلو ہے، اقتصادی بحران ہے جو کہ آہستہ آہستہ اب سر اٹھا رہا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان جیسی معیشتیں، پھر بھارت جو کہ بہت بڑا ملک ہے، ان کے اپنے اسٹریٹجک آئل ریزروز بھی ظاہر ہے اتنے نہیں ہیں جتنے چین کے ہیں، تو ان کو اب آہستہ آہستہ پریشانی ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے بنیادی طور پہ کیا ہے، یہ اب دوسرا اس کا پہلو ہے کہ اس نے جیو پالیٹکس کے چہرے سے تمام نقاب ہٹا دیے ہیں۔ جنوری 2026 میں وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی دوبارہ آمد تک مغربی پالیسی زیادہ تر وہ انسانی حقوق، جمہوریت کی علمبرداری اور قواعد پر مبنی نظام کا ایک لبادہ اوڑھے ہوئے تھی۔ یہ نقاب اکتوبر 2023 سے آہستہ آہستہ سرکنا شروع ہوا، جب فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل نے ایک انتہائی خوفناک جنگ شروع کی۔ اب تک اس میں 75,000 سے زیادہ فلسطینی مار دیے۔ زیادہ تر بڑے مغربی ممالک، برطانیہ، جرمنی اور امریکہ، فرانس، انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی جس بے دردی سے فلسطینیوں کو مارا گیا، اور انہیں ان کے گھر سے، انہیں غزہ سے بے دخل کر دیا گیا۔ انہوں نے زیادہ تر خاموشی اختیار کر رکھی۔ چین کے حوالے سے، روس کے حوالے سے البتہ یہ تمام ممالک اکٹھے تھے، اور انہوں نے چین، اور خاص طور پر چین پر تنقید کرنے کے لیے سابق صدر جو بائیڈن اور دوسرے رہنماؤں کے ساتھ مل کے ایک بیانیہ جو بنا ہوا تھا، وہ تھا کہ چین میں حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہوتی ہے، چین دوسرے ملکوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ لیکن اب دیکھیے کہ گزشتہ سال جون میں اور اس سال پھر مارچ اپریل میں ایران کے خلاف امریکی اسرائیلی جارحیت نے اس نقاب کو مکمل طور پہ ہٹا دیا ہے۔ اب نہ تو کمیونسٹ خطرے کا کوئی بہانہ ہے، نہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا، نہ فوجی آمروں کی جمہوریت مخالف حرکتوں کا۔ اب جناب یہ ہو رہا ہے کہ قومی سلامتی کے نام پر ننگی جارحیت ہے۔ وینزویلا اور ایران اس کی مثالیں ہیں کہ کس طرح امریکہ اور اسرائیل اپنی پالیسیوں کو فروغ دینے کے لیے بین الاقوامی قواعد پر مبنی نظام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو کے تازہ ترین متضاد بیانات جو انہوں نے سینٹ میں دیے ایک سماعت کے دوران، وہ اس کی ایک مثال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ بات چیت کے لیے ہماری دو شرائط ہیں۔ ایک یہ کہ آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھولا جائے، تجارتی بحری جہاز بغیر نشانہ بنائے، بغیر خطرے کے، بغیر فیس ادا کیے یہاں سے گزر سکیں۔ ایران کو اعلان کرنا ہوگا کہ وہ اب تجارتی بحری جہازوں پر فائر نہیں کرے گا، اور نہ ہی انہیں کوئی خطرہ ہوگا۔ اور دوسرے مرحلے کے مذاکرات میں ایران کو یورینیم افزودگی پر سخت طویل مدت حدود کا پابند ہونا ہوگا۔ افزودگی یورینیم کی بند کرنی ہوگی، اور اپنا ذخیرہ شدہ افزودہ یورینیم جو کہ انہوں نے پہاڑوں میں چھپا رکھا ہے ختم کرنا ہوگا۔ اب مارکو روبیو نے یہ بھی کہا کہ پابندیوں میں کانگریسی، بین الاقوامی اور ایگزیکٹو پابندیاں شامل ہیں، اس لیے کچھ ہٹائی جا سکتی ہیں اور کچھ نہیں۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے بدلے میں کسی مالی ادائیگی پر بھی بات نہیں ہوئی۔ اب بات یہ ہے کہ اسی حوالے سے ایک فیکلٹی آف ورلڈ اسٹڈیز یونیورسٹی آف تہران کے پروفیسر ہیں فواد ایزدی۔ فواد آزادی نے خبردار کیا کہ روبیو کے بولے ہوئے الفاظ اس سے مختلف ہیں جو ہمارے بات چیت کے دوران بولے جاتے ہیں، اور بالکل ایسے ہی کہ جب
امریکہ، یورپ اور ایران کا نیوکلیئر ہتھیاروں سے متعلق معاہدہ ہو رہا تھا، تو اس کے معاہدے میں جس پہ ڈسکشن کی گئی تھی، اور وہ معاہدہ جو کہ امریکی کانگریس میں پیش کیا گیا تھا وہ مختلف تھا۔ اب فواد ایزدی نے یہ کہا کہ جے سی پی او والا یعنی نیوکلیئر مذاکرات والا تجربہ نہ بھولیں، اور یہ بھی نہ بھولیں کہ مارکو روبیو کے کہنے کے باوجود ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تمام بڑی پابندیاں کانگریس نے لگائی ہیں، اور ٹرمپ اپنے تئیں آسانی سے وہ پابندیاں نہیں ہٹا سکتے۔ کسی بھی معاہدے کو کانگریس نے منظور کرنا ہے، کانگریس کی منظوری درکار ہوتی ہے، صرف ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی کابینہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور ایک اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اسرائیلی لابی کے اثر و رسوخ کی وجہ سے نہ ڈیموکریٹس اور نہ ریپبلکنز اس قسم کا کام کریں گے۔ اسی لیے پروفیسر فواد ایزدی نے یہ کہا ہے کہ ایران کم از کم 2 مہینے تک آبنائے ہرمز نہ کھولے، یہاں سے ٹول وصول کرنا بھی جاری رکھے، اور اسے کھولنے سے امریکی پیٹرول کی قیمتیں کم ہوتی ہیں، ٹرمپ کے انتخابی مسائل حل ہوتے ہیں، اور ایران پر حملے کی کاسٹ جو ہے وہ بھی کم ہوتی ہے، لہٰذا وہ تمام ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ڈونلڈ ٹرمپ کی مشکلات آسان ہوں۔ لہٰذا ہمیں اپنی ثابت قدمی کے ساتھ اپنی شرائط پہ بالکل قائم رہنا چاہیے، اور بنیادی طور پہ ایک تضاد ہے جو کہ امریکی حکومت جس کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور ساتھ میں کچھ یورپی ممالک بھی شامل ہیں، کہ امریکہ امن برائے طاقت کی پالیسی پر بظاہر عمل کرتا ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ ایک طرف حملے بھی کرتے ہیں، مذاکرات بھی جاری رکھتے ہیں، جو کہ جیسے تازہ ترین کیشم جزیرے پہ حملے کیے امریکی افواج نے۔ اب ٹرمپ انتظامیہ کا اصرار ہے کہ بات چیت جاری رہے۔ ایران نے امریکی حملوں کو بددیانتی قرار دیتے ہوئے بالواسطہ مذاکرات کو عملاً معطل کر دیا ہے، اور کیونکہ اس نے ایک جامع معاہدے کو لبنان میں مستقل جنگ بندی، پابندیوں میں نرمی اور اپنے علاقائی کردار کے اعتراف سے بھی جوڑ دیا ہے۔ اب اگر تو مارکو روبیو کی بات مان لی جاتی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی بات مان لیں، تو ایک طرف تو انہوں نے غیر قانونی طور پر ایران پہ حملے کیے، جون 2025 میں بھی اور مارچ اپریل 2026 میں بھی، لیکن دوسری طرف ایران پر بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیوں کا وہ الزام لگا رہے ہیں، یعنی کہ جی آپ آبنائے ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت کو اگر روکیں گے تو وہ غیر قانونی عمل ہوگا۔ علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے امریکی افواج نے وینزویلا کے صدر کو ان کے گھر سے اغوا کیا، اور چین پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ جنوبی چین کے سمندر میں فلپائن، کوریا اور اسی چھوٹے چھوٹے دوسرے ممالک ہیں، جاپان سمیت، ان کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ حالانکہ چین نے تو کسی کو اغوا نہیں کیا، چین نے تو ان میں سے کسی ایک ملک پہ یا تائیوان پہ حملہ تو نہیں کیا ہے، لیکن ایک بہت بہرحال ایک بڑی خوفناک سی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے، ایران امریکہ کے درمیان معاہدے کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ اور اب سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے اس تمام صورتحال میں کہ کیا اس تمام صورتحال کا ذمہ دار اسرائیل ہے، اور اگر اسرائیل ہے تو امریکہ اسرائیل پر دباؤ ڈال کر اس کو لبنان پر حملوں سے روک سکتا ہے اور وہاں کا قبضہ ختم کرنے پہ مجبور کر سکتا ہے، اور کیا امریکہ اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے لیے اپنی سالانہ تقریباً $4 ارب کی امداد جو وہ اسرائیل کو دیتا ہے وہ روک سکتا ہے۔ ابھی 2028 تک ہر سال $3.8 ارب اسرائیل کو ایک تحفے کے طور پہ ملتے ہیں۔ اب ہنگامی امداد جو ہے وہ اس کے علاوہ ہوتی ہے، تو کیا اسرائیل کے $49 بلین کے دفاعی بجٹ کا جو ایک چھوٹا سا حصہ ہے $4 ارب، کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا اسرائیل کو؟ اسرائیل کیا اپنے جو دفاعی پیداوار ہے اور اپنی دوسرے کچھ ملکوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے اپنے دفاع کو مضبوط بنا سکتا ہے اگر امریکہ اس سے منہ موڑ لے؟ یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ امریکہ اس سے منہ موڑے گا ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل کے جو حفاظتی اہداف ہیں اور دفاعی اہداف ہیں، یعنی حزب اللہ کو کمزور کرنا، بفر زون قائم کرنا،
فلسطینیوں کے علاقے پہ قبضہ کرنا ان سے تقریباً متفق ہے، چاہے وہ ڈیموکریٹس ہیں چاہے وہ ریپبلکنس ہیں. لہٰذا اس پہ تو کسی کو شک ہی نہیں ہو چاہیے کہ اسرائیل کی امداد کبھی بھی نہیں رکے گی، کیونکہ کانگریس میں اسرائیل کی حمایت دو طرفہ اور مضبوط ہے. کسی بھی صدر نے لبنان جیسے معاملے پر اسرائیل کو بڑی فوجی امداد روکنے میں کامیابی حاصل نہیں کی، اور چاہے وہ رونلڈ ریگن کا دور تھا، بائیڈن دور تھا، یا باراک اوباما کا، اسرائیل کو کبھی بھی مالی طور پہ امریکہ نے زیر بار نہیں کیا ہے. اب سفارتی کوششیں بھی کر سکتا ہے، انٹیلیجنس تعاون، اقوام متحدہ میں ویٹو وغیرہ، لیکن ناخوشگوار نتیجہ موجودہ صورتحال کا یہ ہے کہ امریکہ کسی حد تک اب اسرائیل پر دباؤ ڈال سکتا ہے، اپنے فنڈز کی ترسیل میں تاخیر کر سکتا ہے، سخت بیانات بھی دے سکتا ہے، لیکن اسرائیل کے خلاف وہ کبھی بھی کوئی ایسا اقدام نہیں کرے گا جس سے امریکہ میں موجود اسرائیل کے حامیوں کی نظر میں اسرائیل کا تحفظ یا اس کا دفاع جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے. لہٰذا اسی وجہ سے ایران بھی مستقل اپنے مطالبات پر قائم ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ وقت ان کے ساتھ ہے، جو تباہی ہونی تھی وہ ہو گئی ہے، اور چونکہ امریکہ، چین، روس اور علاقائی ممالک بھی ایک طرف اسرائیل کے خلاف ہیں، اسرائیلی جارحیت لبنان کے خلاف اس کے بھی خلاف ہیں، دوسری طرف وہ کسی حد تک ایران کے ساتھ بھی ہمدردانہ جذبہ رکھتے ہیں. لہٰذا فی الوقت ایران معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شرائط مان لے گا جو امریکہ کہہ رہا ہے، کیونکہ اگر امریکہ کی شرائط مان لیں، یعنی نیوکلیر ہتھیار چھوڑ دیے، انریچ یورینیم حوالے کر دیا، پابندیاں نہ اٹھیں، ایران کے جو منجمد شدہ اثاثے ہیں وہ اس کو واپس نہ ملے، اور ایران نے بغیر کسی شرط کے آبنائے ہرمز بھی کھول دی، تو اس تمام تر قصے میں ایران کو پھر حاصل کیا ہوا؟ اور پھر لوگ سوال پوچھیں گے کہ آخر ایران نے اتنا یہ تماشا کیوں کیا؟ اگر اس کو کچھ حاصل نہیں ہونا تھا، کچھ حاصل نہیں کر سکتے تھے، اور بغیر شرائط کے کسی امن معاہدے میں شریک ہونا تھا، تو پھر اپنی آبادی کو اتنے بڑے خطرے سے کیوں دوچار کیا؟ اس کے ساتھ ساتھ ایشیا اور افریقہ کے بڑے ممالک کو بھی کیوں اقتصادی بحران کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی ہے؟ ایران نے، امریکہ، دونوں نے مل کے اپنی اپنی شرائط پر ثابت قدم رہ کر. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ایران نے مائٹ از رائٹ، یا جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا جو نظریہ تھا امریکہ کا، اس کا پردہ چاک کر دیا ہے. بہت بہت شکریہ.